السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 356واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، شاید یہ بات آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن میری یہ ذمہ داری بنتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ 12 ربیع الاول کے دن ہمارے ملک کے مختلف مقامات پر دنگے ہوئے، فسادات ہوئے۔ بعض مقام ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے 3 اور 500 نوجوانوں کو پکڑ کر جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ ہمارے مہاراشٹرا میں ایک ضلع ہے بلڈانا، وہاں پر ایک شہر ہے چھوٹا سا، قصبہ ہے، تعلقہ ہے ملکا پور۔ وہاں پر اسی قسم کا ایک حادثہ پیش آیا جب عید میلاد النبی کا جلوس نکل رہا تھا، اچانک فساد پھوٹ پڑا، جس کی وجہ سے بعد میں فساد تھمنے کے بعد میں لوگ اپنے اپنے گھروں پہ تھے تو پولیس نے دھر پکڑ کر کے گھروں سے کھینچ کر نوجوانوں کو نکالا، اور 300 سے زیادہ نوجوان وہاں کے فی الحال جیلوں کے اندر بند ہیں۔ اسی طریقے سے پچھم بنگال کے اندر ایک شہر ہے، وہاں پہ بھی عید میلاد النبی کا جب جلوس نکل رہا تھا، اسی قسم کا دنگا فساد پھوٹ پڑا، جس کی وجہ سے دکانوں کا نقصان ہوا، گاڑیوں کا نقصان ہوا، اور اس کے بعد میں وہاں پر بھی مسلم نوجوانوں کی ایسی ہی دھر پکڑ چالو ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات پر جلوس کے وقت میں حالات خراب ہوئے، اور ان حالات خراب ہونے کا خمیازہ صرف اور صرف ہمارے مسلم نوجوانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ محترم بزرگوں، مجھے شرعی مسائل میں نہیں پڑھنا ہے فی الحال کہ عید میلاد النبی کے جشن کا جلوس نکالنا چاہیے نہیں نکالنا چاہیے، یہ مسئلہ مفتیان اکرام اور بڑے علماء کا ہے کہ وہ اس کے اوپر بحث و مباحثہ کر کے اس کا فیصلہ کرے، لیکن گورنمنٹ کے لیول پر اور سوشل لیول پر جلوس نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے، اس پہ میں ضرور روشنی ڈالوں گا۔ دیکھو، ہوتا یہ ہے کہ غیر وہ کسی بھی قسم کا جلوس نکالے، ہمارے یہاں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، پولیس کی پوری سیکیورٹی ہوتی ہے، پورا سسٹم قابو میں ہوتا ہے، مگر ہم مسلمان نادان ہیں، ابھی تک ہم اتنے میچورڈ نہیں ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان اپنے جلوس کو کس طرح سے ارینج کر سکے، اپنے جلوس کو کس طرح سے مینیج کر سکے۔ پرابلم یہاں پہ یہ کریٹ ہوتا ہے کہ بہت سارے دنگائی، بہت سارے فسادی وہ مسلمانوں کے کپڑے پہن کر، پیجامہ کرتا ٹوپی ڈال کر ہمارے جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں، اور جب اس قسم کے دنگے فساد پھوٹ پڑتے ہیں تو نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ اور ہمارا نقصان کیسے ہوتا ہے؟ اب ہمارے 300 سے 350 نوجوان وہ جیلوں کے اندر جا کے بند ہو چکے ہیں، اب ان کے ماں باپ پہ کیا گزر رہی ہوں گی، ان کے والدین پہ کیا گزر رہی ہوں گی، شادی شدہ ہے تو ان کے بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا، ان کے سسرال والوں کا کیا حال ہوگا، ان کے محلے والوں کا کیا حال ہوگا، ان کے بستی والوں کا کیا حال ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اب ایک نئے لپڑے میں، نئے جھگڑے میں، نئے ایک ٹنٹے کے اندر وہ لوگ پڑ گئے، اب ان کو کورٹ کچہری میں حاضری پہ جانا ہے، اب اپنے آپ کو مکت کرانے میں، اپنے آپ کو نردوش ثابت کرانے میں پتہ نہیں آگے اور کتنے سال لگیں گے، پھر ان کی ضمانت کب ہوں گی، یہ ایک مدعا الگ ہے۔ یہ حالات پیدا ہونے سے بہتر یہ ہے ہمارے دانش مند بیٹھ کر، ارے بابا آپ عاشق رسول ہے، اس کا آپ کو شوشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روڈ پہ راستوں پہ نکل کے ڈی جے بجا کر آپ اگر سچے عاشق رسول ہے تو مسجد کے اندر آئیے، نمازوں کی پابندی کیجیے،
تمہارا عشق رسول یہ کیسا عشق رسول ہے کہ مسجدوں کے بازو میں تم ڈی جے بجا کے گندے گندے گانے بجا رہے ہو اور مسجد میں نماز کو آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے ہیں، جبکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے عشق کے تم لوگ دعوے کر رہے ہو وہ مرض الموت میں ہے، اس کے باوجود دو لوگوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسجد میں تشریف لا کر نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، اور تم ایسے کیسے عاشق رسول ہیں جنہوں نے ڈی جے بجانے کو اور ایسے جلوس نکالنے کو عشق رسول سمجھ رکھا ہے؟ میرے تو سمجھ سے پرے ہے، سمجھ سے اوپر ہے یار، یہ کیسا عشق رسول ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا میں ناچ اور گانے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہاں پہ ناچ اور گانا عام ہو رہا ہے عشق رسول کے نام پر۔ وہ ہمارے مولانا مختار صاحب ہے، میرے دورہ حدیث کے بھی ساتھی ہے، ہماری فراغت ساتھ میں ہوئی تھی، اور میرے پاس میں گاڑی نہیں تھی، مولانا مختار صاحب کے پاس میں گاڑی تھی۔ مدرسے کا ایک تقاضا آیا، ہم دونوں نکلے ان کے گاڑی کے اوپر، اور میرے پاس گاڑی نہیں تھی مگر مجھے شوق تھا گاڑی چلانے کا، تو بیچاروں پیچھے بیٹھتے تھے، میں ان کی گاڑی چلاتا تھا۔ اب ایسی ایک جگہ پہ 12 ربیع الاول کا موقع تھا، بڑے بڑے ڈی جے لگے ہوئے، اور جیسی ہم لوگ اس کے قریب میں پہنچے وہاں پہ بڑے بڑے بینر لگے ہوئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بول کے بڑے بڑے بینر، اور اس کے نیچے بڑے بڑے ڈی جے لگے ہوئے، اور اس پہ گانا چل رہا ہے پیار دو پیار لو، اس طرح کا گانا اس پہ چالو ہے، اور وہ ڈی جے کی وجہ سے گاڑی ایسی ادھرنے لگی، ہماری ہلنے لگی۔ میں نے گاڑی جگہ پہ کھڑے کر دیا، میں بولا بھائی مولانا مختار صاحب یہاں پہ بزنس چالو ہے پیار دو اور پیار لو کا، گاڑی چلانا میرے بس کی بات نہیں ہے، اتنے خطرناک آواز میں میرے ہاتھ سے جو ہے گاڑی سلپ وغیرہ ہو جائیں گی، تم آ جاؤ بابا تمہاری ڈرائیور سیٹ کے اوپر۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پیار دو اور پیار لو یہ کون سا عشق رسول ہے یہ؟ ارے میرے بھائیوں تھوڑا سا عقل پیدا کرو، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پہ تم لوگ اگر اس طرح کا ہم عمل کریں گے نا، نقصان کس کا ہے مجھے بتاؤ نا۔ میں نے پہلے ہی کہا مجھے یہ مسئلے میں نہیں پڑھنا ہے، اس کے حلت پر حرمت پر یہ فیصلہ ہمارے مفتیان کریں گے، لیکن سوشل لائن سے اس کے نقصانات کیا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ ارے عشق رسول اس کو نہیں بولتے، اللہ کے واسطے تھوڑا سمجھنے کی فکر کرو، اپنے گھروں میں پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آؤ، اپنے ماں بہنوں کی زندگی میں پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آؤ، اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی شادیوں میں، اپنے زندگیوں میں لاؤ نا، وہ عشق رسول ہے یہ۔ تمہارا لباس عشق رسول اس سے جھلکنا چاہیے، تمہارے لین دین سے عشق رسول جھلکنا چاہیے، تمہاری نمازوں سے عشق رسول جھلکنا چاہیے، تمہاری شادی بیاہ سے عشق رسول جھلکنا چاہیے، تمہارے معاملات سے عشق رسول جھلکنا چاہیے۔ یہ کون سا عشق رسول ہے یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ گانے بجائے جا رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اس طرح سے جلوس میں جب ہم نکل رہے ہیں تو دنگے فساد پھوٹ پڑ رہے ہیں، نقصان کس کا ہے مجھے بتاؤ۔ ہم کو عقل ہی نہیں ہے، ہوش نہیں ہے کہ بہت سارے فتنہ پرور لوگ بھی ہمارے جیسے کپڑے پہن کے ٹوپیاں پہن کے اب ہو گئے ہمارے اندر شامل کر لیے انہوں نے دھنگانا۔ ہوتا کیا ہے ہمارے یہ جو جلوس نکالنے والے بھائی ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے غیروں کو جلانا اور غیروں کو چڑھانا نہیں، بلکہ اپنے ہی ان دوسرے مسلمان بھائیوں کو جلانا اور چڑھانا جو دوسرے مسلکوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ عاشق رسول نہیں ہیں۔ ارے تم کو کیا معلوم ہے وہ تمہارے جیسی نمائش کرنے والے نہیں ہیں عشق رسول کی، وہ لوگ ہیں کہ ہمارے بڑے تو یہ فرماتے عصر بعد اور فجر بعد میں 100 مرتبہ درود شریف کی تسبیح پڑھو۔ ہمارے یہاں پہ لاؤڈ اسپیکر پہ آ کر بھجن کیرتن کے جیسا دھنگانا کرنے کا حکم نہیں ہے، شو کرو دھنگانا کرو، کیونکہ ہم ناچ گانے والی قوم ہے، اس لیے ہم کو ناچ گانے سے، لاؤڈ اسپیکر سے، ڈی جے سے، دھنگانے سے اور چلا پکار سے اس سے محبت ہے۔ اگر ہمارے پاس میں ڈی جے والا عشق رسول ہے، ناچ گانے والا، دھنگانے والا اور لاؤڈ اسپیکر والا عشق رسول ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سچا عشق رسول ہے بس۔
اور آہستہ مسجد کے اندر دو زانو قبلہ رو ہو کر بیٹھ کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھ رہا ہے کوئی آدمی، وہ عشق رسول نہیں ہے۔ کوئی آدمی کتاب میں دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مونچھیں بنا رہا ہے، وہ عشق رسول نہیں ہے۔ ان کے جیسے بال رکھ رہا ہے، وہ عشق رسول نہیں۔ ان کے جیسا نکاح کر رہا، وہ عشق رسول نہیں۔ ان کے جیسا لین دین کر رہا، وہ عشق رسول نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ ہمارے نزدیک تو ڈی جے والا ڈی جے بجا دے اور پھر میرے کو بتا دے کہ عشق رسول اس کا نام ہے بول کے، یہ ہے ہمارے نزدیک کا آج کا عشق رسول۔ اللہ میری تمہاری حفاظت کرے خدا کی قسم، آج یہ جو عذاب آیا ہوا ہے، عذاب، یہ جو چھوٹا فرعون تمہارے میرے گردنوں کو کچل رہا ہے، یہ سزا ہے، سزا ہے، سزا ہے اللہ کی طرف سے ہمارے ان شیطانی کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائی۔ بس میں یہی دعا کروں گا، اس کے آگے تو اپن کچھ کر سکتے نہیں، بس اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اور آخر میں میرا جو سفر ہوا تھا ابھی باگل کوٹ کی طرف پچھلے ہفتے میں اس کے تعلق سے ہمارے وہاں کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ ہمارے مفتی حسن صاحب کا، اور باقی وہاں کے جتنے بھی حاجی عثمان غنی صاحب جو ہے MIM کے ادھیکش پورے کرناٹکا صوبے کے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی منتظمین تھے، مجھے سب کے نام یاد نہیں ہے، اللہ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین طریقے سے ان لوگوں نے میری مہمان نوازی بھی کی، اور جو شیڈیول تھا میرا، اللہ جزائے خیر دے مفتی حسن صاحب کو، بہترین طریقے سے میں نے ان کو جیسے ہی یہاں سے میرا پورا شیڈیول بھیجا کہ میری جانے کی ٹرین اور آنے کی ٹرین اتنے بجے ہے، اس حساب سے انہوں نے ایسی ٹائمنگ سیٹ کر دی، ظہر بعد مجلس، مستورات کی مجلس، عصر بعد مجلس، عمومی مجلس، جس میں مجھے بھی وقت ملا نہیں اور میرے پورے وقت کا وقت پورا اصول ہو گیا الحمدللہ، اور بہترین طریقے سے وہ مجھے لینے کے لیے بھی اسٹیشن پہ بر وقت آ گئے اور واپس چھوڑ دیے۔ تو میری جو ورکنگ روٹین ہے اگلے دن کی، وہ الحمدللہ برابر اپنے حساب سے آ گئی۔ مجھے اس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہوئی الحمدللہ کہ تمام چیزیں وقت پر ہو گئی ماشاءاللہ، اور جس طرح سے انہوں نے پروگرامات بھی کیے، اور الحمدللہ ہماری جو بات ہم یہ چاہتے تھے کہ پورے قوم کے سامنے، تمام طبقوں، تمام مسلکوں کے سامنے ہماری بھی بات پہنچے اور ان کو پتہ چلے کہ بھائی ہم جن تبلیغ والوں کو، جن دیوبندی مسلک والوں کو عشق رسول کے خلاف سمجھتے ہیں، ان کا عشق رسول کیسا ہے وہ بھی ہم کو وہاں پہ بتانا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے مجمع میں میری بات سن کر اگر کسی ایک آدمی کی بھی غلط فہمیاں اور بدگمانیاں ہمارے بارے میں دور ہو گئی اور اس کو پتہ چلا کہ یہ بھی سچے عاشق رسول ہے، تو میں سمجھتا ہوں میرے پورے سفر کا اصول ہو گیا، پورا سفر میرا اصول ہو گیا۔ بس اللہ آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر دے، مفتی حسن صاحب، سلیمان بھائی، ریاض بھائی، آصف بھائی، جتنے بھی آپ کے الکل کے ساتھی تھے، اللہ آپ تمام کو جزائے خیر دے۔ خاص طور پہ مفتی حسن صاحب بیچارے ایک دم سیدھے سادے آدمی، لیکن ایک دم کام کرنے والے ایکٹیو آدمی ہیں۔ باقی لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا ان کا ساتھ دے، ہر طرح سے جو ہے ان کو آگے جو بھی ان کے کرنے کے پلاننگ اور پروگرام ہے اس میں تمام لوگ اگر ان کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے شہر کو ایک نمونہ بنائیں گے اتحاد اتفاق کے طور پر۔ اور اخیر میں اگر میں ایک نام بھول جاؤں تو مجھے لگتا بڑی ناشکری ہوں گی، وہ نام ہے میرے بہت ہی عزیز دوست حافظ عبد الوہاب صاحب کا۔ ان کو جب پتہ چلا میں الکل آ رہا ہوں تو وہ مدوڑ سے 150 کلومیٹر کا سفر کر کے وہاں پہ پہنچے۔ بس حافظ صاحب کو دیکھا میں نے اور ساتھ میں کھانا کھائے تو مجھے بھی ایک دم اندر تک سکون مل گیا۔ اللہ ہمارے حافظ صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے اخلاص میں، ان کی محبت میں اسی طریقے کی بڑھوتری فرمائے۔ اور بھی میرے جو شاگرد وغیرہ مولانا فضل الحق وغیرہ وہاں پر پہنچے تھے ان کے لیے بھی دعائیں ہیں، اللہ ان کو بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے بھی اس علاقے کے اندر بدعت و خرافات کو کم کر کے ایک دینی ماحول پیدا فرمائے۔ اور بھائی آخر میں ایک ریکویسٹ، ایک اور میرے کو ایکسپیرینس یہ ہوا، یہ سفر میں نہیں، اس سے پہلے بھی اور کئی سفر میں ہوا اور اس میں بھی ہوا کہ جب اطراف کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو بہت سارے لوگ فون کر کے یہ کہتے ہیں کہ بھائی 1 گھنٹہ ہم کو دے دو، 1 دن ہم کو دے دو۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بستی میں ہم جب پہنچے ہیں وہ پورا شیڈیول بنا کے آنے جانے واپسی تک کا، تو مشکل ہو جاتا ہے، آدھے گھنٹے کا بھی ارینجمنٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو بلانا ہی ہے تو میں پہلے ہی بول چکا ہوں، آپ پہلے فون کیجئے
پورا وقت لیجئے، ہم آپ کو پورا دن دیں گے، آدھا ایک گھنٹہ نہیں، پورا دن دیں گے، لیکن آپ ترتیب کے ساتھ پہلے وقت لو، وقت کے حساب سے پورا ارینجمنٹ، پورا شیڈیول بناؤ، انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارا میسج ہر بستی، ہر گاؤں، ہر شہر میں پہنچے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔